میں اس کو بیان کر دوں، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عثمان بھائی یہ والا ایسی بھی چلا دیں، کریٹیکل ریکارڈنگ ہو چکی ہے، یہ ریکارڈنگ میں آواز آ جاتی ہے اس بڑے ایسی کہ آپ چلا دیجیے انشاءاللہ۔ بلکہ سب سے زیادہ پسینہ تو مجھے آ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں، بولنے والے بندے کو زیادہ آتا ہے۔ بھائیو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ الحمدللہ۔ تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے ریسرچ پیپر نمبر یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 طریق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کیے ہیں، اس میں 33 نمبر پہ میں نے حدیث غدیر خم کے سارے طریق جمع کر دیے ہیں جو مین تھے۔ 8 طریق جمع کیے ہیں اور میں 8 کے 8 یہاں پہ بیان کروں گا، ظاہر تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 33 نمبر پہ ہے بھائیو غدیر خم کی جو حدیث ہے، اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنی کثرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پہ ہونا محال ہو، یہ صحیح حدیث کی اعلیٰ ترین شکل ہے حدیث متواتر۔ اردو میں ہم متواترہ بول دیتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ متواتر ہے۔ اور دور حاضر میں بہت بڑا کام کیا ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، المتوفى 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودیہ بھی رہے ہیں، بعد میں سعودیہ والوں نے ان کو خیر نکال دیا، البانیہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، السلسلۃ الصحیحہ للبانی میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1750 نمبر میں اور 2223 نمبر میں درجنوں طریق، اس کے درجنوں طرق نقل کیے کئی صحابہ سے، سیدنا علی سے، سیدنا سعد بن ابی وقاص سے، سیدنا ابو ایوب انصاری سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا ابو سعید خدری سے، سیدنا بریدہ سے، سیدنا ابن عباس سے، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ سے، سیدنا برا بن عازب سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، سب سے یہ حدیث انہوں نے نقل کی سارے طریق۔ اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواتر ہے، غدیر خم کی حدیث۔ اب میرے بھائیوں دل تھام کے، آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی، کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی، اور ایون اپنی نجی محفلوں میں بھی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب محرم کا مہینہ ہے، تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں۔ تو یہ 8 طریق میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا، پہلے 2-3 ذرا ڈیٹیل سے ہیں، پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے۔ غدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہے اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں۔ اس کا جو پہلا طریق ہے، طرق کہتے ہیں جمع کو، طریق کہتے ہیں ایک، یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے، اس وے سے آئی ہے، اس چین سے آئی ہے۔ پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ایک۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو، البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ، اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں، تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے حدیث ثقلین۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا، انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے، یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت، حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ زید بن ارقم نے کہا۔ تھوڑا کوڑا سی جے طریق، اگلا بڑا سخت جے، میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اے سولہ کافی نہیں پڑھ رہا مولویو، صحیح مسلم 6228، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔ زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے، وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے۔ اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے، اے بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو، ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں، آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا،
یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں، انہی کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی. اچھا، یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور 5ویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھیں؟ یقیناً تھی. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. راویہ اما عائشہ ہیں، خود چادر کے نیچے نہیں ہیں. علی، حسن، حسین اور سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں. اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بن جانا ہے. چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں ان 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے. پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے. حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے. اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈبیٹ ہوئی. اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین. لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گلا آپ سمجھ جاؤ بھائی زید ابن ارقم نے کیوں کہا. صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے، جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق، لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی، اتنی سخت بات، تاکہ حق کھل کے بیان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ، بیویاں نہیں لے کے آئے. سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے. یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کانسیپٹ. یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا
جی دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حدیث میں ساری کی ساری حدیث جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا امام حسن، امام زید ابن حسین، ارقم حضرت رضی مائی اللہ تعالیٰ فاطمہ عنہ کی رضی اللہ تشریح تعالیٰ عنہ بالکل کے درست ہے۔ آگے پیچھے تیسرا یہ طریق حدیث ہے۔ امام ابن ابی عاصم کی کتاب یہ پانچ تن پاک کا ہی ذکر ہے سارا، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی اہل بیت سے مراد ایک تو یہی ہے کہ دوسرا بڑی تفصیل سے انجینئر محمد علی مرزا نے بڑی تفصیل سے یہ حدیث بتائی ہے۔ اور ایک یہ بھی واقعہ بتا دوں کہ میری 55 سال عمر ہے، تو یہ پہلے میں حدیث نہیں سنی۔ دیکھیں، یہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو اپنے اپنے مسلک میں فٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ حدیث میں نے 3-4 سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب سے سنی ہے، اور اب انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی یہ میں سن رہا ہوں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں تو بچپن سے ماشاءاللہ جہاں علماء کی محفل ہوتی تھی جاتا تھا، حدیثیں سنتا تھا۔ میں خود تو مولوی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ